السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عمر تو ٹیک۔ یہ ناظرین، حاضر ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریلیٹڈ ایک نیو ویڈیو لے کر۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے 4 چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ 13,500 کی نیو قسط کب سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ کون سی وہ 2 قسم کی خواتین ہیں کہ جن کو یہ قسط ملے گی، اور اس کے علاوہ باقی خواتین کو قسط نہیں ملے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ملیں گے یا نہیں، اگر ملیں گے تو کون سی خواتین کو ملیں گے، اور اس طرح ہم بات کریں گے کہ کیا چوتھے نمبر پر بات کریں گے کہ کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آن لائن سروے بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنا اندراج آن لائن بھی کروا سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں، اور اس طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریلیٹڈ اس طرح اور بھی جو حکومتی امدادی اسکیمیں ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی نیو اپڈیٹ ہوتی ہیں وہ اس چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی خواتین ہیں کہ جن کو یہ قسط ملے گی۔ تو اگر بات کی جائے ایسی خواتین کے بارے میں تو یہ 2 قسم کی خواتین ہیں۔ ٹوٹل 6 اسٹیٹس میں سے صرف 2 اسٹیٹس والی خواتین ایسی ہیں کہ جن کو یہ پیمنٹ ملے گی۔ پھر ان 2 میں سے بھی ایک قسم ایسی ہے کہ جن کو تمام کو ملے گی، اور ایک قسم ایسی ہے کہ جن میں سے بعض کو ملے گی اور بعض کو نہیں ملے گی۔ تو اگر بات کی جائے ایسی خواتین کی کہ جن کو ایسی قسم کی خواتین کہ جن کو تمام کو قسط ملے گی، تو وہ اہل خواتین ہیں جن کا سٹیٹس یہ آ رہا ہے، اہل خواتین کہ آپ بے نظیر پروگرام انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل ہیں اور سمائی قسط وصول نہیں کی تو جا کر وصول کریں۔ تو ایسی خواتین کو ساری کو سمائی قسط ستمبر قسط ملے گی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سٹیٹس ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، تو ایسی خواتین میں سے بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کی پیمنٹ پہلے واپس چلی گئی تھی، اب دوبارہ آئی ہے اور وہ اپنی پیمنٹ اب لے چکی ہیں۔ ابھی ایسے سٹیٹس والی خواتین جنہوں نے اپنی پیمنٹ لے لی ہے، وہ اپنی پیمنٹ لے چکی ہیں، ان کو اب ستمبر میں قسط نہیں ملے گی، اور جنہوں نے اپنی قسط نہیں لی تو ان کو جب ستمبر قسط آئے گی تو مل جائے گی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے کہ اس قسط کے ساتھ بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اگر ملیں گے تو کون سی خواتین ہیں جن کو قسط کے ساتھ بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ملیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے ایسی خواتین جو کوارٹر 1 2025 میں اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف وصول کر چکی ہیں، وہ لے چکی ہیں، اب ان کو تعلیمی وظائف نہیں ملیں گے، بلکہ جو کوارٹر 1 2025 کے بچوں کے تعلیمی وظائف رہتے ہیں تقریباً 40% جن کی ویریفیکیشن مکمل نہیں ہوئی تھی، تو صرف ان 40% عورتوں کو ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے۔ اس کے علاوہ جن کو کوارٹر 1 میں 2025 کے کوارٹر 1 میں تعلیمی وظائف مل چکے ہیں، اب ان کو وظائف جو ہیں وہ دسمبر کے اندر جا کر ملیں گے، اور اب جو وظائف ملیں گے اس کے ساتھ وہ 3 مہینے کے ہوں گے، اور جو دسمبر میں تعلیمی وظائف ملیں گے وہ 6 ماہ کے آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ تعلیمی وظائف کی 3 قسطیں جاری کرتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے 3 قسطیں جاری کی جاتی ہیں، 2 قسطیں 3 ماہ کی ہوتی ہیں، اور ایک قسط جو ہے وہ 6 ماہ کی ہوتی ہے۔ تو 3 ماہ کی 2 قسطیں جاری ہو چکی ہیں، 6 ماہ کی جو قسط ہے وہ دسمبر کے اندر جاری ہوگی۔ اس وجہ سے اگر آپ کوارٹر 1 کے اندر بچوں کے تعلیمی وظائف لے چکی ہیں تو اس قسط کے ساتھ آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملیں گے، بلکہ 6 ماہ کے تعلیمی وظائف آپ کو دسمبر کے اندر جا کر ملیں گے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ کیا آن لائن سروے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا شناختی کارڈ، بے فارم اور بجلی کا بل سینڈ کریں، بھیجیں، اور وہ آپ کا سروے کر دے یا آپ کا اندراج کر دے۔ تو یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ بات بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بایو میٹرک کے بغیر آپ کا سروے ہو جائے، کیونکہ جب سے ڈائنامک سروے شروع ہوا ہے 3 سال سے، اس وقت سے یہ جو سروے ہے، یہ اندراج، یہ بایو میٹرک ہو گیا ہے، یعنی آپ کا انگوٹھا لگے گا، آپ کی بایو میٹرک ہوگی تو تب آپ کا اندراج ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کا اندراج ہو جائے آپ کے انگوٹھا لگائے بغیر۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی ڈاکومنٹس بھیج رہے ہیں، بجلی کا بل، شناختی کارڈ، بے فارم، تو وہیں پر آپ اپنا انگوٹھا بھی بھیج دیں۔ سمجھا رہی ہیں نا بات کی؟ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا انگوٹھا نہ لگے اور آپ کا اندراج ہو جائے یا آپ کا سروے ہو جائے۔ آپ کا سروے جو ہے وہ انگوٹھا کے ذریعے ہوگا، بایو میٹرک کے ذریعے ہوگا۔ اس وجہ سے اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا سروے کرتے ہیں تو آپ کو جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو لوٹنا چاہتا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے کسی کے باتوں میں آ کر گمراہ نہیں ہونا ہے۔ اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ
सिमाई किस्त 13,500 की ये कब जारी की जाएगी, तो इसमें कुछ डिले आ गया है, अब ये ताख़ीर हो गई है, इसमें ये कुछ ताख़ीर से मिलेगी। वजह यही फ़्लड है, सैलाब है कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर ख़वातीन को पेमेंट लेने में मुश्किल होगी। तो एक तो ये भी इस वजह से भी इसे डिले किया गया। दूसरी अहम वजह जो है इस 13,500 की सिमाई किस्त को डिले करने की, इसे मौखर करने की बड़ी वजह यह है कि बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम की वज़ीर आज़म के साथ जो है मुशावरत के लिए बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम जो है वो तैयार बैठी है। वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत के लिए मीटिंग इस बात की है कि वज़ीर आज़म ने क्योंकि ऐलान किया था कि फ़्लड रिलीफ़ जारी किया जाएगा, यानी जिन इलाकों में सैलाब आया है, सैलाब ज़दा इलाकों के लिए या सैलाब ज़दा लोगों के लिए हुकूमत ने इमदाद का ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई रिलीफ़ पैकेज दिया जाएगा, उन्हें माली इमदाद दी जाएगी। तो अब वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग ये है कि अगर हुकूमत जो है हुकूमत पाकिस्तान को फ़्लड रिलीफ़ देना चाहती है, सैलाब ज़दगान को कुछ इमदाद देना चाहती है, तो वो इसी बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ही दे दी जाए। यानी जब ख़वातीन जो हैं बेनिफिशरी अपनी सिमाई किस्त वसूल करने आएँ तो साथ में उनको फ़्लड रिलीफ़ भी दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो भी माली इमदाद दी जाती है वो भी उनको किस्त के साथ ही मिल जाए। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत के लिए बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम जो है वो तैयार बैठी है। जैसी वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत मुकम्मल होती है उसके बाद बाकायदा सिमाई किस्त 13,500 की जारी की जाएगी। अब वज़ीर आज़म अगर कहते हैं कि जी बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ही हमारी जो इमदाद है वो भी इसी के थ्रू दे दी जाए तो आपको किस्त के साथ मिल जाएगी। अगर वज़ीर आज़म का मशवरा ये या फ़ैसला ये होता है कि वो आपको अलग से इमदाद देंगे, फ़्लड रिलीफ़ अलग से देंगे, तो फिर उस हिसाब से जो है वो आपको फ़्लड रिलीफ़ अलहदा मिल जाएगा, माली इमदाद जो है वो अलहदा मिल जाएगी और ये जो सिमाई किस्त जो है ये अलहदा मिल जाएगी। तो इस वजह से 13,500 की न्यू किस्त में डिले आया है और ये इसको मौखर किया है, वरना और कोई वजह नहीं है। तो जैसे ही वज़ीर आज़म के साथ मशवरा होता है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या फ़ैसला होता है। तो जैसे ही मीटिंग होती है वज़ीर आज़म के साथ, जो फ़ैसला होगा उससे इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे और बहुत जल्द ही इंशाल्लाह 13,500 की सिमाई किस्त जो है वो जारी की जाएगी। आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।